السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں AR نالج۔ محترم دوستو، دجال کے بارے میں ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہوں گے کہ دجال کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون تھے، یہ کس شکل و صورت میں تھا اور کب اس کا نزول ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، دجال کے ماں باپ کا ذکر بعض روایات میں آتا ہے کہ دجال کے والدین 30 سال تک اس حال میں رہیں گے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ پھر ایک کانا لڑکا پیدا ہوگا جس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہوگا۔ اس کی آنکھ سوئے گی مگر دل نہیں سوئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کا باپ دراز قد اور دبلا ہوگا جبکہ اس کی ناک چونچ کی طرح ہوگی۔ اس کی ماں بھاری بھرکم اور لمبے ہاتھ والی ہوگی۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینے کے اندر یہودیوں میں ایک ایسے ہی لڑکے کے بارے میں سنا، چنانچہ میں اور زبیر بن عوام چلے، یہاں تک کہ اس کے والدین کے پاس گئے تو وہ ویسے ہی تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ ہم نے پوچھا، کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں 30 سال تک کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ پھر ہم سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے۔ اس کی آنکھ سوتی ہے مگر اس کا دل نہیں سوتا۔ ہم ان کے پاس سے نکلے تو وہ لڑکا دھوپ میں ایک موٹی چادر پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا اور پوچھا، تم دونوں نے کیا کہا؟ ہم نے کہا، ہم نے جو کہا کیا تم نے اسے سن لیا؟ اس نے کہا، ہاں، میری آنکھ سوتی ہے مگر دل نہیں سوتا۔ مگر اس طرح کی روایتیں سند کی کمزوری کی وجہ سے پایہ ثبوت تک نہیں پہنچ پاتی۔ دوستو، قرب قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت دجال کا ظہور ہونا ہے، جس کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور ان سے بچاؤ کے طریقے بھی اپنی امت کو سمجھا دیے تھے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے، ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوگا۔ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ اس کے بال ایسے گھنگریالے ہوں گے جیسے اس کے بالوں سے سانپ لٹک رہے، اور جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خوشحالی کے سبب تمام حیوانات ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن حریث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال روئے زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں موجود ہے، جس کو خراسان کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ایسی فوج ہوگی جن کے چہرے کٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیان ریگستانی علاقے سے نکلے گا۔ دوستو، یہودیوں کے یہاں اصبہانی یہودیوں کا ایک خاص مقام ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال کے ساتھ اصبہان کے 70,000 یہودی ہوں گے۔ دوستو، یہودیوں کے یہاں مسیح دجال کو آل داؤد میں سے مانا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہودی جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہی مسیح دجال ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ان سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔